ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک صورت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہا ہے، اور حضور کے خطاب میں تمام امت کے لیے بھی یہی تعلیم ہے کہ وہ شیطان کے وسوسوں اور اس کے حملوں سے بچنے کے لیے یہ سورت پڑھا کریں کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے بادشاہ کی، اور میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے کہ جس کا نام خناس ہے، جو دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنا یا برے خیال کا آنا، یہ اس وقت تک برا نہیں مانا جاتا ہے اور انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس برے خیال کو اپنے دل میں جما نہ لے، اور اگر زبان سے کہنے کی کوئی بات ہے تو جب تک کہہ نہ دے، اور اگر عمل کی بات ہے تو جب تک اس وسوسے پر عمل نہ کر لے، اللہ کے یہاں اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ وہ ان وسوسوں کو اپنی زبان سے بیان نہ کریں یا اس کے اوپر عمل نہ کر لیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کا ایک وسوسہ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی بہت آیا کرے گا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ بھائی اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا، جیسے آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، تمام انسانوں، فرشتوں اور جنوں کو اللہ نے پیدا کیا، تو بالآخر وہ آپس میں کہتے کہتے یہاں تک آ جائیں گے، کہیں گے پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جب یہاں تک تمہارا وسوسہ اور خیال پہنچ جائے تو پھر سوچنے سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فوراً کلمہ پڑھ لو اور کہو آمنت باللہ و رسولہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اور فرمایا اس کے اس وسوسے کو دفع کرنے کے لیے قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرو، جس کے معنی سے تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ پھر اللہ کے لیے یہ سوچنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ قل هو اللہ شریف کا مطلب ہے آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو اپنا بچہ بنایا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور پیدا کیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ سورت پڑھے پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس خیال کو دفع کرنے کے لیے 3 مرتبہ اپنی بائیں طرف تھوک بھی دے، تھوڑا تھوڑا تھتکار دے جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس شیطان کے وسوسے کو دفع کر دے گا۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو شیطان آ کر میری نماز میں وسوسے پیدا کرتا ہے،
میری قرات کے اندر شبہ پیدا کر دیتا ہے، میری نماز کی رکعتوں میں شبہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اعوذ باللہ من یہ 3 مرتبہ پڑھ کر بائیں طرف تھو تھو کر دیا کرو۔ تو اب نماز کی حالت میں تو نہیں کر سکتے، تو نماز سے پہلے جب نماز کے لیے کھڑا ہو اور جس کو وسوسے شیطان کے زیادہ آتے ہوں تو وہ پہلے یہ 3 مرتبہ پڑھ کے بائیں طرف تھتکار دے، یا پھر سلام پھیرنے کے بعد تھتکار دے۔ ہاں اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں اجازت ہے کہ وہ نماز کے اندر بھی جس وقت یہ وسوسہ آئے اس وقت یہ پڑھ کر بائیں طرف تھتکار سکتا ہے۔ حضرت عثمان ابو العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے وسوسے کو دور فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جانتے ہو اس شیطان کا کیا نام ہے؟ فرمایا اس کا نام ہے خنزب۔ یہ خنزب نام کا شیطان ہے جو نمازوں میں آ کر لوگوں کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اور شیطان کا تو کام ہی انسان کے ساتھ جہاں تک ہو سکے دشمنی کرنا، اس کو ہر طرح سے جانی مالی مذہبی دینی نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ آدم نے مجھے جنت سے نکلوایا ہے، میں اس سے بدلہ لوں گا اور اس کی اولادوں سے اس کا بدلہ لوں گا۔ تو وہ تو بدلہ لینے کے لیے ہر وقت تلا پڑا ہے، تو ہم اس سے غافل کیوں ہو رہے ہیں جب وہ ہم سے غافل نہیں ہے؟ تو ہم ہوشیار رہیں، وہ نہ جانے کن کن صورتوں میں نقصان پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ایمان والوں سے اس بات سے تو نا امید ہو گیا کہ اب کبھی ان سے بتوں کی عبادت کرا لے، لیکن ان کو آپس میں ورغلانے میں کبھی وہ ناکام نہیں ہوا اور کبھی مایوس اور نا امید نہیں ہوا ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا رہے گا، لڑاتا رہے گا، ایک دوسرے کے خلاف ایک تانتا رہے گا آپس میں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطانوں کا جو سب سے بڑا باس ہے جس کا نام ابلیس ہے، وہ صبح کو اپنے سارے شیطانوں کے لشکر دنیا میں روانہ کرتا ہے، تم ادھر کو جاؤ، تم ادھر کو جاؤ، 10 20 کی ٹکڑیاں بنا کر پوری دنیا کے اندر انہیں پھیلا دیتا ہے، اور کا دن بھر انسانوں کو گمراہ کرنے میں، بہکانے میں، لڑانے میں، فتنے اور فساد برپا کرنے میں لگے رہنا، اور شام کو آ کر اپنی اپنی رپورٹ دینا مجھے تم میں سے کس نے کیا کام کیا۔ جب شام ہوتی ہے تو عصر کے بعد وہ سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھا کر بیٹھتا ہے، اس کے دن بھر وہ کارندے اور چیلے جو اپنے کارنامے انجام دے کر آئے ہیں وہ اس کے پاس جمع ہوتے رہتے ہیں اور اپنے اپنے کارنامے سناتے رہتے ہیں۔ اب ان کے کارنامے تو آپ جانتے ہی ہیں، کہتے ہیں اس سے ہم نے اسے شراب پہ لگا دیا، اسے نشے پہ لگا دیا، اسے جوئے پہ لگا دیا، اسے بدکاری پہ لگا دیا، اس سے چوری کروا دی، اس سے یہ کروا دیا، ایک ایک کر کے اپنی گنتی کراتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ایک شیطان آتا ہے اور کہتا میں تو ایک آدمی کے پیچھے پڑ گیا اور اسے اس کی بیوی کے خلاف اتنا بھڑکایا، ایسی بدگمانیاں پیدا کریں کہ اس نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو شیطان کہتا ہے ارے قریب آؤ، تو نے کیا کام کر کے دکھایا ہے؟ اسے اپنے بالکل مقرب شیطانوں میں بنا لیتا ہے۔ اور ایک روایت حضرت اعمش یہ روایت فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ شیطان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا بھائی کام کیا ہے تو نے کام کیا ہے۔ بعض ہمارے علماء یہ روایت بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ طالب علم کو علم دین حاصل کرنے سے جب بہکا دیتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے تو اس وقت یہ عمل کرتا ہے، لیکن ہم نے یہ حدیث کہیں مستند کتابوں میں پڑھی نہیں۔ جو مستند کتابوں میں مسلم شریف میں یہ روایت ہے تو وہ یہ روایت ہے کہ جو شوہر اور بیوی کو لڑا کر ان میں طلاق واقع کر دیتا ہے، شیطان اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے سینے سے چمٹا لیتا ہے، کیونکہ اگر طالب علم کو بہکایا بھی اس نے، روک بھی دیا، تو ہو سکتا ہے کسی کے نصیحت کرنے سے، سمجھانے سے وہ پھر علم دین سیکھنے چلا جائے۔ مگر یہ شوہر اور بیوی کے درمیان جب جدائی ہو جاتی ہے تو پورا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بچوں کا حال کچھ ہوتا ہے، بیٹی ہیں تو ان کا حال کچھ ہوتا ہے۔ گھر میاں اور بیوی دونوں کے اجتماع سے چلتا ہے اور ان کے آپس میں ایک دوسرے کو نبھانے سے چلتا ہے، اور انہی کی وجہ سے بچے ان کے سائے میں پرورش پاتے ہیں۔ گھر کے کھانے کا، پینے کا، صفائی کا، ستھرائی کا، ہر طرح کا انتظام
کمائی کا میاں اور بیوی کے تعلق سے ہی قائم رہتا ہے۔ جب شوہر اور بیوی میں جدائی ہوتی ہے تو پورا گھر پریشانی میں آ جاتا ہے، اس لیے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور گھر کیا، پورے دو خاندانوں کے اندر عجیب طرح کی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ لڑکی کے ماں باپ اگر زندہ ہوتے ہیں تو ان کا دل دکھتا ہے، بھائی بہن ہوتے ہیں تو ان کو دکھ ہوتا ہے، لڑکے والے ہوتے ہیں تو ان کے گھر والوں کو دکھ ہوتا ہے، ان کے رشتہ داروں کو دکھ ہوتا ہے۔ تو ایک کام سے بے شمار انسانوں کا دل جب دکھانے کو ملتا ہے اسے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ شیطان انسانوں کو لڑانے میں، ان کو ستانے میں، دل دکھانے میں جب اس میں لگا رہتا ہے تو اس کے دل کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اب انسانوں کو بھی یہ چاہیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوشش کریں، اللہ سے پناہ مانگیں اور شیطان کے ارمانوں پہ پانی پھیر دیں کہ جا تو یہ حرکت کرے گا ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ جب اللہ ہماری حفاظت کرے گا تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے، اور شیطان کے ہر چھوٹے بڑے حملے سے تمام انسانوں کو، خاص طور سے مسلمان مرد و عورتوں کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے وسوسوں سے، نفس کے شرارت سے، فاسد خیالات سے، آپس کی بدگمانیوں سے ہم سب مسلمان مرد و عورتوں کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، جن کے لڑکے لڑکیاں شادیوں کے لیے تیار ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ سارے کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو اولاد والے ہیں انہیں اولاد کے ہر طرح کے سکھ اور چین نصیب فرما۔ خاص طور سے دین کے راستے پر ہم سب مسلمانوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، بچیوں کو قائم فرما۔ برے ماحول سے، بری صحبت سے، برے اعمال سے سب کی حفاظت فرما۔ جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان اور عزت کے ساتھ فرما۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما۔ اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما۔ آمین بجائے